یہ آپ دنیا کے اندر بھی یہ اصول لاگو کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بڑا اسلام نے بڑا عام فام انداز میں جو ہے ایک ضابطہ رکھا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دو گواہ اپنے پیش کیے. ایک گواہ آپ نے فرمایا میرا بیٹا امام حسن ہے اور دوسرا گواہ میرا کمبر غلام ہے. کون ہے؟ کمبر قاف موٹے کے ساتھ کمبر غلام ہے. دو گواہ ہیں میرے. اچھا پھر قاضی شریح نے اس کے اوپر جرح تعدیل کی کہ گواہوں کی گواہی کیسا گواہ ہونا چاہیے, اس کی گواہی کس وقت قبول ہوتی ہے, کیا وہ شریعت کا اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے, کیسے شخص کی گواہی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی. ویسے ایک سوال میں پھر بھی آپ سے پوچھتا ہوں, امام حسن اور امام حسین وہ شہزادے ہیں جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حضرت امام حسن گواہ. قاضی شریح نے کہا اے علی آپ وقت کے امیر المومنین ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ معاملات کے اندر بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی, اور اسی طرح غلام کی گواہی بھی اپنے مولا کے حق میں قبول. وہ غلام کمبر غلام تھا, تو اب غلام کی گواہی بھی اپنے مولا آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی. ویسے حضرت امام حسن مجتبی آپ تو ایک ہی گواہ جو ہے اور حضرت مولا علی کا دعویٰ ہی کافی ہے, اور امام حسن مجتبی کا گواہ ہونا ہی کافی ہے کہ اس یہودی نے زرہ چوری کی ہے. اللہ اکبر. جب گواہوں کی گواہی جرح تعدیل کے ساتھ ختم ہو گئی, اب دعویٰ خود بخود ختم ہو گیا. دعویٰ اب اس کا وجود رہا نہیں. ایک شرعی اصول جو قیامت تک امت کے لیے رکھنے تھے, اب یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان آپ کی اہل بیت اطہار کا کردار. اب دعویٰ جب ختم ہو گیا, یہودی سے پوچھا گیا یہودی تو کیا کہتا ہے؟ یہودی یہ کہنے لگا زرہ میرے پاس ہے, جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ اسی کی بھی ہوتی ہے. جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب نتیجہ اب نکلنے لگا ہے. دل تھام کے اور سماعت کرنا. زرہ قاضی شریح نے یہودی کے حوالے کر دی. کس کے حوالے کر دی؟ زرہ تھی کس کی؟ بولو تسی سارے بولو نا, میں نے پتہ چلا تسی سن رہے ہو. کس کی تھی زرہ؟ مولا علی کی تھی. گواہ کون تھے؟ حضرت امام حسن مجتبی اور آپ کا غلام کمبر. جب جرح تعدیل ہوئی, گواہی ختم, دعویٰ ہو گیا ختم, اب زرہ یہودی کے حوالے کر دی گئی. یہودی کے پاس جب زرہ گئی, اس نے کہا واہ واہ قاضی شریح, واہ واہ میں اسلام کے قانون پہ قربان جاؤں کہ اتنا عظیم اسلام کا قانون ہے کہ وقت کے بادشاہ, وقت کے امیر المومنین مولا علی کی اگر زرہ چوری ہوتی ہے تو حضرت مولا علی خود جو ہے وہ مجھ سے لیتے نہیں, مخالف سے یہودی سے مجھ یہودی سے لیتے نہیں. اور اسلام کا اتنا اعلیٰ قانون ہے, وقت کے امیر المومنین کی زرہ چوری ہوتی ہے تو قاضی شریح وقت کے بادشاہ کو, وقت کے امیر المومنین کو بھی عدالت میں طلب کر لیتے ہو. نہیں اور نلی سن رہے ہو یار, جس طرح تانوں سنائی پہنچایا تو اڈے تک جا رہے ہیں یارو, جا ذوق کا اظہار نہیں کر رہے. کلو یار سبحان اللہ.
اہل بیت اطہار دی سیرت بیان ہو رہی ہوئے پھر بندہ خاموش. اتنے جمعہ تو تسی اہل بیت دی شان سماعت کر دے جا رہے ہو. اچھا یہودی نے زرہ لی, اس نے پھر آواز حق بلند کی. اس نے کہا میں تو اسلام کے اس عظیم قانون پر قربان جاؤں کہ وقت کے امیر المومنین کی اگر زرہ چوری ہوتی ہے تو قاضی عدالت وقت کے امیر المومنین کو بھی عدالت کمرہ عدالت میں طلب کر لیتے ہیں, اور کمرہ عدالت کے اندر بلا کر کے وقت کے امیر المومنین سے بھی دعویٰ پوچھا جاتا ہے, دعویٰ لیا جاتا ہے, موقف سنا جاتا ہے, اور پھر دعوے کے اوپر گواہوں کو طلب کیا جاتا ہے, اور اگر گواہوں کے اوپر جرح تعدیل ہو, گواہی نہ بن سکتی ہو تو دعویٰ باطل ہو جاتا ہے. وقت کے امیر المومنین ان کی زرہ ہونے کے باوجود اسلام کا اتنا عالی شان قانون ہے کہ وقت کے امیر المومنین کی گواہی کا جو نصاب ہے, دعوے کے اوپر گواہی کا جو نصاب ہے وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے وقت کے امیر المومنین کو ان کی زرہ نہیں دی جاتی. میں تو اسلام کے اس قانون کے اوپر قربان جاؤں. اس نے مولا علی کی خدمت میں عرض کی, علی اس اسلام کے عظیم اسلام کے اس عظیم قانون پر میں قربان جاؤں کہ جو اتنا عظیم فیصلہ ہے. اے علی یہ زرہ آپ رکھیے اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجیے. علی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجیے. اتنا عظیم قانون سچے مذہب کا ہو سکتا ہے, جھوٹے مذہب کا نہیں ہو سکتا. علی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے. عدالت میں پکار اٹھا یہودی, یہ زرہ علی کی ہے, میری نہیں ہے. لیکن علی کے پاس گواہوں کا نصاب پورا نہیں تھا, تو اب مولا علی کو زرہ ان کی نہیں دی گئی. یہ اسلام کا عظیم قانون ہے. اے علی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے. اللہ اکبر. مولا علی نے, آپ بھی تو بال سخاوت کے بادشاہ تھے, آپ نے کہا یہودی اب تو یہودی تو نہیں, اب تو مسلمان بن گیا ہے, یا یہ زرہ بھی اپنے پاس رکھ اور گھوڑا بھی لے, جا کر کے اسلام کی سرحدوں پہ جہاد کرتا جا. واہ واہ واہ, یہ اسلام کا قانون ہے. یہ انگریز کا اور یہودی کا قانون نہیں, یہ برٹش لا نہیں ہے جہاں ظالم بھی لگائے اور مظلوم بھی لگائے. تھانوں میں جاؤ, کچہریوں میں جاؤ, عدالتوں کے اندر جاؤ, ججز کو خرید لیا جاتا ہے. جس نے زیادہ رقم دے دی جج اس کا بن گیا, فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا. یہ کون سا قانون ہے؟ اسلام کا قانون ہے. آنن فانن فیصلہ ہو جاتا ہے, جہاں ظالم بھی لگا رہا ہے, مظلوم بھی لگا رہا ہے. اور فیصلے آگے جا کے اگر دادا کیس دائر کرتا ہے, عدالتوں میں کیس کرتا ہے, آگے اس کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں, جائیداد ختم ہو جاتی ہے, جا کے آگے پوتے پڑپوتے کیا پتہ ان کے حق میں بھی فیصلہ آتا ہے یا کہ ہم تو اسلام کے قانون کو ماننے والے ہیں جو آنن فانن فیصلہ کرنے والا ہو. جہاں یہ نہ دیکھا جائے سرمایہ دار ہے, پیسے والا ہے, مال و دولت والا ہے, نہ اسلام کا قانون تو وقت کے امیر المومنین کو بھی عدالت میں طلب کر لیتا ہے. کیا آج ایسا ہے قانون؟ بولو نہیں ہے. ظالم بھی لگا رہا ہے, مظلوم بھی مظلوم کیوں لگائے؟ اس کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے, اس کی تو مدد کرنی, اس کی تو اسلام دادرسی کا حکم دیتا ہے. لیکن وہ اسلام کا قانون تھا, وہ خلفائے راشدین کا دور تھا. آج اوروں کا دور ہے. کوئی کس رنگ میں لوٹ رہا ہے, کوئی کس رنگ میں لوٹ رہا ہے. سارے لوٹنے والے ہیں, کوئی بھی چھوڑنے والا نہیں ہے. سارے رنگ برنگی
مختلف رنگ میں لوٹنے والے ہیں، اور دنیا کو دیکھا جائے مسلمان ہمارے کوئی سیلاب زدگان، کوئی بلوچستان کے اندر دیکھو، کوئی سندھ کے اندر دیکھو، مسلمانوں کے اوپر کتنا جو ہے وہ سختی کے اندر ہے، آزمائشوں کے اندر ہے، اور یہاں پر اپنے حکمرانوں کے اپنے لڑائیاں جھگڑے ہی ختم نہیں ہو رہے، یہاں الیکشنوں کے پیچھے لگا جا رہا ہے، الیکشن ووٹ یہ وہ فلاں الیکشن، اور لعنت ڈالو اس کے اوپر مسلمان دنیا کے کسی کونے کے اندر ہو، ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان کا جسم کی مانند ہے، جسم بے قرار ہو جاتا ہے، ان کی داد رسی کے لیے کوئی نہیں، لیکن ہر کوئی اپنے کھاتے میں لگا ہوا۔ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سے مسلمان ہیں؟ کاش کہ یہ مسلمانی کو سمجھ لیتے، یہ اپنی خندق بھرنے کے چکر میں نہ ہوتے، کاش انہیں اسلام کا پتہ ہوتا، اور آج مسلمانوں کے یہ حالات و واقعات نہ ہوتے۔ آج اجتماعی طور پر امت مسلمہ توبہ اور استغفار کرے، اپنے اعمال کے اوپر نظر دوڑائے کہ میرے عملوں کی وجہ سے اللہ عذاب تو نہیں دے رہا، میرے عملوں کی وجہ سے عذاب تو نہیں آ رہا، میرے عملوں کی وجہ سے سزا تو نہیں آ رہی۔ ظالم یہ نہ سمجھے کہ میں ظلم کر رہا ہوں تو صرف میں اپنا نقصان کر رہا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ظالم جب ظلم کرتا ہے تو ظلم جو ہے پھیلتا ہے، اس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درختوں کے اوپر بیٹھنے والے جو پرندے ہیں ان کے گھونسلے ہیں، گھونسلوں کے اندر وہ جو پرندے ہیں، چڑیا ہے، وہ بھی کبھی گرمی کی شدت سے اور کبھی پیاس کی بوندوں کو ترستے موت کی جو ہے آغوش میں چلی جاتی ہے۔ آج کیا ہم نے سمجھ لیا ہے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ آخری بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے، آل بیت اطہار کا کردار، آپ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں عزت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان ہستیوں کے صحابہ اور آل بیت کے کردار کو چلنا پڑے گا۔ کتاب معرفت الصحابہ المستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت ہے، حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کننا عند علی بن الحسین فجاء قوم من الکوفیین فقال علی، حضرت سعید فرماتے ہیں، یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا امام زین العابدین سرکار کے پاس موجود تھے، فجاء قوم من الکوفیین، کوفیوں میں سے کچھ لوگ حضرت امام زین العابدین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فقال علی، حضرت امام زین العابدین سرکار نے فرمایا یا اہل العراق، اے عراق کے رہنے والوں، اے عراقیوں، احبونا حب الاسلام، احبونا حب الاسلام، ہم آل بیت نبوت سے محبت کرو تو اسلام کی وجہ سے محبت کرو۔ کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے ہمارے ساتھ محبت کرو۔ سمے تو ابھی میں نے اپنے والد گرامی کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، لا ترفعونی فوق قدری، اے لوگو ہمیں اپنے مقام سے بڑھا کر ہمیں مقام نہ دو، ہم اہل بیت اطہار کا جو مقام ہے ہمیں وہی رتبہ، وہی مقام، وہی شان دو، اس سے بڑھا کر ہمیں رتبہ اور شان نہ دو۔ فإن اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس بے شک اللہ
اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنانے سے پہلے مجھے اللہ نے بندہ بنایا ہے. نبی بنانے سے پہلے میں پہلے بندہ ہوں پھر نبی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ. یہ اہل بیت اطہار یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک اور پیچھے حضرت سیدنا امام زین العابدین سرکار کا فرمان کہ ہمارے ساتھ اسلام کی وجہ سے محبت کرو. ہم اسلام پہ قائم دائم رہیں تو ہم سے محبت کرو. اور الحمدللہ ہمارے اماموں نے ہمارے اسلاف نے یہی کہا ہے جو حضور کی اہل بیت کا افراد اسلام پہ قائم دائم رہے صحیح العقیدہ رہے پھر تو اس کا ادب و احترام بھی ہے اور اس کی اطاعت بھی واجب ہے. تو اسلام سے پھر جائے پھر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. پھر اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے. جب وہ اسلام سے باہر ہو گیا اس کا کوئی احترام نہیں. اسلام اگر ادب و احترام ہے جس کا بھی ہے اہل بیت اطہار کا ہے سادات کا ہے جس کا بھی ہے کس کی وجہ سے ہے اسلام کی وجہ سے. تو جو اہل بیت اطہار سے اہل بیت نبوت کے گھرانے سے جن کا تعلق ہے وہ اس گمانڈ میں بھی نہ رہے کہ ہم سادات ہیں ہم سید ہیں ہم جو مرضی آئی کرتے پھریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. امام زین العابدین سرکار فرماتے ہیں کہ ہم سے اسلام کی وجہ سے محبت کرو اسلام کی وجہ سے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنانے سے پہلے بندہ بنایا ہے. اللہ کتنا بڑا جملہ ہے کتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے جب اب ہمارے حضرت حسن مصنع امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے ہیں انہوں نے طبقات الکبریٰ کے اندر روایت موجود ہے. انہوں نے فرمایا ہم اہل بیت نبوت اس عظیم شخصیت کی بات کر رہا ہوں میں اپنی نہیں کر رہا. انہوں نے فرمایا اہل بیت نبوت ہم اگر اچھا عمل کریں گے نیک عمل کریں گے اسلام کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دگنا اجر عطا فرمائے. ایک اسلام کی وجہ سے اس عمل جو عمل ہم کر رہے ہیں نیکی کر رہے ہیں اس وجہ سے اور دوسرا ہمارا تعلق جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہے. اور اگر ہم سے کوئی غیر شرعی کام صادر ہوگا تو ہمارے لیے دگنا سزا ہے. کتنی دگنا سزا ہے. ہم اچھا عمل کریں تو ڈبل اجر ہے دوہرا اجر ہے. اگر ہم شریعت کے خلاف عمل کریں تو ہمارے لیے دگنا سزا ہے. کون فرماتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن مصنع فرماتے ہیں طبقات الکبریٰ کے اندر یہ فکر کہاں سے آئی یہ سوچ کہاں سے آئی. سادات جو مرضی آئی کرتے پھرو صحابہ کے خلاف زبان کھولتے پھرو جو مرضی آئی کرتے پھرو جس کے خلاف مرضی آئی جو عقیدہ رکھو جو نظریہ رکھو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ نظریہ جی سید آگے ہو تو رہبر و رہنما ہوتا ہے پیچھے ہو تو پشت پناہ ہوتا ہے. یہ وہی رہبر و رہنما بھی ہوتا ہے وہی بھی پشت پناہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کے مطابق جو مسلمان بھی ہو صحیح سنی العقیدہ بھی ہو اور رہبر و رہنما بھی ہوتا ہے وہ پشت پناہ بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہر ایک کو پکڑ کے اب تو سر سید احمد خان 75 روپے پہ اب 75 روپیہ جاری ہوا اس کے اوپر بھی اس کی تصویر آ گئی. اللہ اکبر. جو جنت کا بھی منکر جو دوزخ کا بھی منکر اور نہ جانے کیسے کیسے اس کے نظریات اور کیسے کیسے اس کے کفریات ہیں اس کو 75 روپے کی جو ہے نا نوٹ کے اوپر اس کی تصویر لگا دی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا بڑا المیہ ہے تو وہ بھی سید ہے لیکن میرے امام اہل سنت کشتہ اس کے رسالت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہے امور 20 در امتیاز سنی. سنیوں کی 20 نشانیاں. کس کی؟ سنیوں کی 20 نشانیاں بیان کی. پہلی نشانی یہ بیان کی سنی وہ ہوتا ہے کہ جو سر سید احمد خان اور
اس کے جتنے بھی تابعدار ہیں، اس کے متبعین ہیں، وہ سب کفار ہیں، ان کو کافر ماننے والا ہے۔ تو ہمارے حکمران اور پھر اس کو اتنی پذیرائی دی جائے، کس وجہ سے، کس بیس پہ دی جا رہی ہے؟ کیا کارنامے ہیں اس کے؟ کیا یہ اس کے اسلام کے لیے کارنامے ہیں کہ وہ جنت کا بھی منکر بن جائے، دوزخ کا بھی منکر بن جائے، اور بھی عقائد و نظریات اس کے جو ہے باطل اسلام سے ہٹ کر ہوں، یہ اس کا کارنامہ ہے؟ اور اس کو جو ہے 75 روپے کی تصویر پہ اس کا نام، اس کی شکل بنا دی جائے، ہم اس کو کبھی تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ماننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی سیرت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔